السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لحضرة الجلالة والنعت لصاحب الرسالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم. محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء اور دیگر سامعین و رفقا، آج میری تقریر کا عنوان ہے عشق رسول اور علماء دیوبند. میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مجھے امید کہ آپ حضرات بغور سماعت فرما کر میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے. سامعین محترم، سب سے پہلے عشق کی تعریف معلوم کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے اشد حبا، کہ جب محبت حد سے زیادہ بڑھ جائے، اعلیٰ معیار کو پہنچ جائے تو سمجھو یہ عشق ہے. پھر ہم قرآنی سے معلوم کریں کہ یہ عشق ہم کس سے کریں تو قرآنی گویا ہوتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے، لہٰذا یہ عشق تم نبی سے کرو. تو پھر ہم نبی اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم کرتے ہیں تو خود آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتے جب تک میں تمہارے مال، اولاد اور خود تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حاضرین مجلس، یہ عشق جہاں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو نصیب ہوا، وہیں پر علماء دیوبند کو بھی نصیب ہوا. مگر بعض لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ علماء دیوبند میں عشق رسول نہیں. تو میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ اگر علماء دیوبند میں عشق رسول نہ ہوتا تو شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی نور اللہ مرقدہ یہ کیوں کہتے کہ اے جنت تجھ میں عور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. اگر علماء دیوبند میں عشق رسول نہ ہوتا تو حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ کیوں کہتے کہ یاد مصطفیٰ ہی میں لطف و شادمانی ہے، یاد مصطفیٰ ہی میں لطف و شادمانی ہے، زندگی سہانی ہے موت بھی سہانی ہے، عاشق محمد ہے غیر کا نہیں عاقل، عشق مصطفیٰ باقی عشق و غیر فانی ہے. اگر علماء دیوبند میں عشق رسول نہ ہوتا تو عارف باللہ مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب مفتاح یہ کیوں کہتے کہ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب وہ امام الرسل وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. الغرض علماء دیوبند میں عشق رسول کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. تو پتہ چلا کہ علماء دیوبند میں عشق رسول ہے، ضرور ہے، بلکہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. ارے ان کا تو یہ حال ہے کہ وہ نبی کے دیوانے، مصطفیٰ کے مستانے، شمع رسالت کے پروانے، حضور کے فرزانے، غیر سے بگانے، توحید کو پہچانے، تابعدار و جانسار، وفادار و امانت دار اور دین پیغمبر کے خدمت گزار ہیں. بزرگان محترم، عشق رسول صرف زبانی دعویٰ کرنے کا نام نہیں، صرف حضور کی تعریف کرنے کا نام نہیں، محض حضور کی شان میں قصیدے پڑھنے کا نام نہیں، نماز چھوڑ کر جلسے جلوس کرنے کا نام نہیں. مگر علماء دیوبند نے زبانی عشق پر اکتفا نہیں کیا بلکہ عملی طور پر بھی عشق کر کے بتلایا. چنانچہ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مدینے سے 7 میل قبلی اپنی جوتیاں اتار لی. شاگردوں نے کہا کہ حضرت مدینے کا راستہ انتہائی سنگلاخ اور کانٹوں بھرا ہے، آپ کے پاؤں میں زخم آ جائے گا. تو ارشاد فرمایا کہ نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، ایک کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو کہ طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے. جنگ آزادی کے موقع پر جب آپ کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا تو 3 دن سے زیادہ روپوش رہنے کو پسند نہیں فرمایا. بعض محبین نے اصرار کیا تو فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ روپوشی اختیار کرنا یہ میرے آقا کی سنت نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں صرف 3 دن روپوشی اختیار فرمائی تھی. میں بھی 3 دن سے زیادہ روپوشی اختیار نہیں فرما سکتا اور زندگی بھر کے لیے سبز رنگ کا جوتا اس لیے نہیں پہنا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بھی سبز ہے. بہرحال علماء دیوبند میں عشق رسول میں ڈوب کر قولی
و عملی سچے عشق کا ثبوت دیا، اور ایسی شکل، ایسی نسل، ایسی عقل، ایسی گفتار، ایسی رفتار اور ایسے انداز اور ایسے راز و نیاز پیش کیے کہ لوگ پرملا کہنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ خادم اسلام ہے، عاشق خیر الانام ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ علماء دیوبند نے کہا تھا کہ ہماری آنکھیں نکال لو مگر ہم مصطفیٰ کے روضے کو دیکھتے ہی رہیں گے، ہمارا ہاتھ کاٹ لو، ہمارا ہاتھ تو کٹ سکتا ہے مگر سنتوں کا دامن ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا، ہمارے سینے میں مارو گولی، ہمارے سینے سے گولی تو نکل سکتی ہے مگر عشق محمد دل سے نہیں نکل سکتا۔ اور ہر موڑ پر ناموس رسالت کے خاطر علماء دیوبند نے خود کو سب سے پہلے پیش کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر انگلی اٹھانے والوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا، گستاخی کرنے والوں کی زبان کو کھینچ لیا، اور ہر معاملے میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خود کو اول نمبر پر پیش کرتے ہوئے ثابت کر دی کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کے تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلے رسم سیاست کا فسون ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔